الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت العاشقین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضر حضرات، یہ ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تاریخ کو یکم محرم کو تاجدار عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. تو آج انہیں کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہے. اللہ حق سچ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت میں جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت میں اختلاف ہے، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم وصال میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے، اسی طرح مورخین کا، سیرت نگاروں کا مختلف مسئلوں میں اختلاف چلا آتا ہے. بعض لوگوں نے آپ کا یوم شہادت 26 ذوالحج بھی لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 26 ذوالحج کو آپ زخمی ہوئے تھے. بعد نے یہی سمجھا کہ جس دن زخمی ہوئے اسی دن شہادت بھی ہوگی. حالانکہ جملہ علماء نے، محدثین نے، محققین نے یہی لکھا ہے کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اس سے 3 یا 4 دن بعد آپ کا وصال ہوا. 26 ذوالحج کو اگر آپ زخمی ہوئے تو اگر اگلے دن گن لیں تو وہ محرم کا چاند نظر آ ہی جاتا ہے. تو اس لیے اس ذوالغابہ اور علامہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء الریاض النظرہ
علامہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق، اس طرح کر کے تقریباً 10 معتبر کتب میں آپ کا یوم شہادت اور آپ کو جو دفن کیا گیا وہ 1 محرم ہے۔ اگر 26 کو ہی آپ کی شہادت ہو گئی ہوتی تو 4 دن رکھنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ بات ایک اصولی میں پہلے کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے نہیں جی 26 کو ہی شہادت ہے تو ہم کہتے ہیں تم 26 کو ان کا دن مناؤ تو صحیح، پتہ چلے کہ تم مناتے ہو۔ اگر کوئی 26 کو بھی نہ منائے اور 1 محرم کو بھی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اسے دن میں اختلاف نہیں ہے، وہ اصل میں سیدنا عمر فاروق کا دن منانا نہیں چاہتا، تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اور باتیں کرنا شروع کر دی، وہ کہتے ہیں جی اصل میں 1 محرم کو اس لیے بھی ان لوگوں نے دن منانا امام حضرت عمر فاروق کا شروع کر دیا تاکہ اہل بیت کا ذکر کم ہو۔ بھئی اللہ کے بندو، اگر 1 محرم کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، ان میں ایک دن سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہو جائے، باقی 29 دن شہدائے کربلا اور اہل بیت کا ذکر ہو تو کیا یہ کم ہے؟ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ذکر ہوگا تو کیا اس کے ساتھ اہل بیت کا ذکر نہیں آتا؟ یہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں خام خواہ ورگلانے کے لیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مرید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مرید ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مرید ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں۔ عمر فاروق وہ ہستی ہیں، وہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے عمر فاروق کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ شریف میں بھی موجود، مشکاۃ شریف میں بھی موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا مانگی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ اے پاک پروردگار، عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا اللہ فلاں صحابی کے ذریعے غلبہ عطا فرما، فلاں کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ نہیں، جب دعا مانگی تو عمر فاروق کے لیے مانگی، بلکہ آگے لفظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص کر عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا میرے نبی نے مانگی۔ اب یہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ عمر فاروق کا اسلام لانے کا واقعہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہر سال سنتے ہیں۔ جب آپ تلوار لے کر چلے گئے، ابو جہل نے اعلان کیا تھا ہے کوئی بندہ جو محمد کی گردن اتار کر میرے پاس لائے 100 دوں گا بوا ساز و سامان۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابی نہیں بنے تھے، تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر چلے گئے۔ جب جا رہے تھے راستے میں رشتہ دار ملے جن کو ابو نعیم کہتے ہیں، تو مانے لگے کدھر جا رہے ہو؟ آج تلوار ننگی تلوار ہے۔ بڑے غصے میں کہنے لگا محمد کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا اپنے گھر کی خبر بھی لے لو، گھر میں کیا ہے؟ تیرا بہنوئی اور تیری بہن فاطمہ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ اسی وقت ان کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا تو
دروازہ بند ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عمر فاروق کو اور غصہ آ گیا، زور کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی کرو دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا گیا، بہن کہنے لگی اپنے خامد کو، کہنے لگی میرا بھائی عمر آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، لگتا ہے اس کا ارادہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے بڑے غصے میں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان کو چھپایا، قرآن کے ورقوں کو چھپایا۔ بہن نے دروازہ کھولا، آتے ہی بہنوئی سے پوچھنے لگے مجھے یہ تو بتاؤ، مجھے پتہ چلا ہے تم صحابی بن گئے ہو۔ صحابی کہتے تھے جو آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے اس کو صحابی کہتے تھے۔ مجھے پتا چلا ہے تم صحابی بن گئے ہو۔ فرمایا ہم صحابی نہیں بنے، ہم تو سیدھے راستے پہ آ گئے۔ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، بھائی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ جب بہن آگے آئی بچانے کے لیے، کہنے لگی بھائی عمر دیکھو تو صحیح، بھائی بہنوں کے گھروں کو بسایا کرتے ہیں، اجاڑا نہیں کرتے، بسایا کرتے ہیں، اور تو اس کو مار دے گا جان سے، یہ قتل ہو جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میری زندگی کا کیا بنے گا۔ عمر فاروق کو غصہ تھا، بہن کے چہرے پر بھی مارا۔ بہن جوش میں آ گئی، کہنے لگی عمر تو ہمیں مار تو سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوائے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر اپنے دین حق سے ہم ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ بہن نے فرمایا تو مار سکتا ہے مار لے، لیکن جہاں تک ایمان چھوڑنے کا تعلق ہے، محمد کا نام چھوڑنے کا تعلق ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ تو چلے گا۔ عمر فاروق نے جب دیکھا میری بہن جو میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھا، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، اس کو ہوا کیا؟ کہنے لگا بہن اب میں تجھے مارتا نہیں، مجھے وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا پہلے غسل کر، غسل کر، وضو کر۔ اس کے بعد 3 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سعید نے پڑھا، ایک روایت ہے حضرت فاطمہ نے پڑھا، ایک روایت ہے کہ حضرت خباب جو ان کے استاد کے پڑھایا کرتے تھے ان کو چھپا لیا تھا، وہ سامنے آ گئے۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جب ورقے دیے، عربی تو وہ جانتے تھے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی جائیں، جب سنی سنتے سنتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا روئے، روتے روتے کہنے لگے، بہن کہنے لگی اب کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا پروگرام کیا ہے؟ میں تے آیا کہاں اے نبی نو مارن بدلے، اور میں تے آیا سا نبی نو مارن اے بدلے، تے مینوں مار دے لے چلو، او جدوں چنے نے تساں اے پھل نوری وچ اس گلزار دے لے چلو، او کتے عمر دی عمر برباد ہو جائے، متا عمر دی عمر برباد ہو جائے، او جتے عمر سوار دے لے چلو۔ میں مجھے بھی وہاں لے چلو۔ اب حضرت
حضرت سعید بھی ساتھ ہیں، بہن بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے، عمر فاروق کے ہاتھ میں اسی طرح تلوار ہے۔ جب لے کر خانہ کعبہ میں پہنچے، جب وہ لے کر دار ارقم میں پہنچی، دار ارقم جہاں نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے چھپ چھپا کر، نماز پڑھتے تھے چھپ چھپا کر، دار ارقم میں پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا صحابہ نے، کہنے لگے عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ ٹھیک نہیں لگتا۔ ایک صحابی نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کھلا رہنے دو، ابھی چند دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، فرمایا کھلا رہنے دو دروازہ، عمر ہی آ رہا ہے نا، اچھے طریقے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ برا ہوا اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم نہ کر دوں، مجھے بھی حمزہ نہ کرے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا، عمر کو آنے دو میرے پاس آ۔ خود ہی تو دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کا غلبہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے۔ اب دعا میرے نبی نے خود مانگی تھی، دعا کتنی جلدی قبول ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، یہ بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کلمہ پڑھ لیا، فرمایا عمر کدھر آئے ہو؟ عقل لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے قدموں میں جھکنے کے لیے آیا، مجھے کلمہ پڑھا دو، جہنم سے نکال دو۔ کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن کے کلمہ پڑھنے پر صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکے کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج گئیں۔ اب کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کلمہ پڑھایا نا، کہ کلمہ پڑھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سوال کیا آقا کیا ہم سچے نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم سچے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر نمازیں چھپ چھپ کے تو نہیں پڑھی جاتی، کعبۃ اللہ میں جا کر نمازیں پڑھیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام پہلے صحابہ پوچھتے رہے، فرمایا نہیں ابھی نہیں پڑھنی۔ جب عمر آ گئے، یا رسول اللہ چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھ ہوتی، خانے کعبے میں جا کر پڑھیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کرو تیاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صفیں بنا لی، ایک صف کے آگے عمر فاروق ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں مل کر میرے بھائی صفوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اب کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بات مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 4543 میں ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے پر کعبہ شریف کے پاس مسلمانوں نے اعلانیہ نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس سے پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے مستدرک امام حاکم میں، اور اس کی حدیث نمبر 4543، اور اسی مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 4546
اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3684 میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو عزت ملتی گئی، مزید عزت بڑھتی گئی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہر دور میں نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ اب بخاری شریف میں ہے کہ عمر فاروق کے اسلام لانے سے اسلام کی طاقت بڑھ گئی، مسلمانوں کو عزت مزید مل گئی، اور لوگ کہتے ہیں جی اب یہاں سے فتنہ جیل بھی بولتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تم کہتے ہو خانہ کعبے میں جا کر نماز پڑھی۔ اب سیرت کی کتابوں میں جو تفصیل ہے میں نے وہ بھی بیان کر دی، جو اختصار کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں ہے میں نے وہ بھی بیان کر دی۔ حدیث میں چونکہ اختصار ہوتا ہے، سیرت میں تفصیل آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی وہاں تو یہ ہوا عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے، ڈر کے مارے گھر میں چھپ گئے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں مجھے کو قتل نہ کر دے۔ گھر سے نہیں نکلے 3 دن۔ حضرت ایک آس تھا، آس نے آ کر ان کو حوصلہ دیا، آئیے باہر نکلے، میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ یہ بات سامنے رکھی۔ اب ایک ہوتا ہے کوئی بات کسی حدیث کی کتاب میں آ جانا، ایک ہے اس کی تحقیق۔ کتنی باتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ بیان نہیں کی جاتی، اسی وجہ سے بیان نہیں کی جاتی۔ اور فتنہ جیلویہ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، وہ باتیں جو علماء محققین کسی وجہ سے عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ اٹھا کر لو عوام کے سامنے، بس کام اتنا ہی ہے۔ اب ایک روایت یہ ہے، حدیث نہیں یہ روایت ہے، روایت یہ ہے کہ عمر فاروق گھر سے نہیں نکلے۔ اب اس روایت کے اندر ایک راوی ہے، وہ پوری تحقیق ہم نے کی ہوئی ہے اس پر، ایک راوی ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور محدثین نے کہا راوی تو اچھا تھا لیکن کبھی کبھی عجیب باتیں کرتا تھا۔ راوی تو اچھا تھا، کبھی کبھی عجیب باتیں کرتا تھا۔ تو یہ عجیب بات اس کی ہے کہ جی وہ گھر میں چھپے رہے، جس سند میں وہ آتا ہے نا اس میں یہ لفظ ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو عبداللہ بن عمر شاید 3 یا 4 سال کے تھے۔ حضرت عمر فاروق خود جو بیان کرتے ہیں مسند ابی یعلا مسلم میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا میں نے لوگوں کے دروازے جا جا کے کھٹکائے، بھی میں اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ کوئی تکلیف ہے تو آؤ میرے مقابلے میں۔ عمر فاروق خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے کہتا تھا۔ اب ان کو وہ نہیں نظر آیا، وہ جس سند میں ایک راوی ہے جو عجیب باتیں کرتا تھا، اس کی عجیب باتوں میں ایک عجیب بات یہ ہے، اس کو لے کر اٹھا لیا، اور جو عمر فاروق صحیح سند کے ساتھ دیگر حدیث کی کتابوں میں عمر فاروق کا اپنا اسلام لانے کا خود واقعہ جو بیان کیا اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ بغض ثابت ہوتا ہے، یہ بغض صحابہ ہے، بغض عمر بن خطاب ہے۔ میں کہتا ہوں اگر علی پاک کو مان کر میرے عمر فاروق سے بغض کرتے ہو تو اگر علی پاک کو بھی مانتے ہو، میرے علی پاک نے تو جب عمر فاروق نے باجماعت تراویح شروع کروائی تھی نا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج مسجد میں روشنی کیوں زیادہ ہے؟ وہ جی عمر فاروق نے 20 نماز کی باجماعت تراویح شروع کروا دی، تو پہلے تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے شروع کروائی، تو مولا علی نے فرمایا عمر، خوش ہو کے فرمایا عمر تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا، اللہ تیری قبر کو روشن کیا۔ اب علی کے پیچھے بھی لگو نا،
علی علی کرنے والوں، جو علی کو مانتا ہے وہ عمر فاروق کی مخالفت کر نہیں سکتا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی جس کا نام ام کلثوم ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں تھی۔ اور اس پر مجھے زیادہ دلائل دینے کی لوڑ نہیں، ضرورت نہیں۔ ابھی چند دن پہلے وہ امریکہ میں ایک بیٹھا ہے، بہت بڑا رافضی اللہ یار، تو وہ اللہ یار نے اس بات پہ مناظرہ کیا۔ ہمارے سائیوال کے ایک علامہ صاحب ہیں، میرے ہم نام ہیں علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ان کا اور ان کا نیٹ پہ مناظرہ ہوا اسی بات پہ کہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی یا نہیں تھی۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم یہ عمر فاروق کی بیوی تھی۔ ارے اللہ کے بندو، دماد مولا علی کے خلاف باتیں کرتے ہو، اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا رشتہ چاہیے؟ حضرت شہر بانو امام زین العابدین، 12 اماموں کو مانتے ہو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، امام زین العابدین کا ماں کا نام کیا ہے؟ شہر بانو۔ شہر بانو کون ہے؟ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اور اس کا نکاح امام حسین کے ساتھ کرنے والے سیدنا فاروق اعظم۔ یہ کیسی بات ہے؟ امام زین العابدین کے قیدی تو بنتے ہو، لیکن سیدنا فاروق اعظم کو بندہ بولتے ہو۔ یہ بات بھی سوچا کرتا۔ بہرحال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات قرآن پاک میں، یعنی وہ آیتیں جو عمر فاروق کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، انہوں نے خواہش کی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ علامہ سیوطی نے 20 آیتیں جمع کی ہیں، ان میں سے چند ایک کی بات کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ، کاش یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، ہم اس کو جائے نماز بناتے، اس کے پاس نماز پڑھتے، کاش اتخذ اللہ مقام ابراہیم مصلی، کاش یہ مقام ابراہیم جو ہے، اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے جائے نماز کو مصلی بناتے جہاں وہ پتھر پڑا ہے۔ تو اللہ نے بالکل اسی طرح کی آیت نازل فرما دی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے جائے نماز کو، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، یعنی اس کے پاس 2 رکعتیں پڑھو۔ اسی طرح اور 20 آیتیں ایسی ہیں۔ جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا نا، اللہ نے آیت نازل فرمائی، تفسیر المعانی میں ہے، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا اے پیارے محبوب، تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے لیے وہ مومن بھی کافی ہیں جو تیری اتباع کرتے ہیں۔ وہ بھی کافی ہے، اللہ بھی کافی، وہ ایمان والے بھی کافی۔ یہ ہے کب نازل ہوئی؟ تفسیر المعانی میں لکھا ہے جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو میرے بھائی، یہ وہ آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے نازل کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں اور کئی احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ یعنی عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں جو نبی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اگر ہونا ہوتا تو پھر عمر ہوتا، لیکن ہونا ہی نہیں، کیونکہ لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مسند بزار کی صحیح سند میں حدیث ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ملک شام میں گئے کسی کام کے لیے، وہاں ایک جگہ ٹھہرے تو وہ گرجے کا عیسائی جو تھا راہب وہ آ گیا، اس نے آپ کو پانی شانی پلایا، پانی پلانے کے بعد دوپہر کا وقت تھا، آپ نے تھوڑی دیر آرام بھی کیا، جب آپ نے اجازت مانگی کہنے لگا نہیں تھوڑی دیر رک جائے، اس نے کاغذ اور قلم دیا، کہنے لگا اس پر امان لکھ دو، مجھے امان لکھ دو۔ فرمایا میں تجھے کون سی امان لکھوں، ما اکتب وہ کیا لکھوں، کہنے لگا میرے لیے امان لکھ۔ فرمایا وہ امان کیا ہے، کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تمہارے محمد عربی کا نام بھی لکھا ہے، اس کے تمام صحابہ کا بھی نام ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس میں آپ کا نام بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خلیفہ بنے گا اس کا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں شام فتح ہوگا، تو اس وقت جب شام فتح ہوگا اسلام کا اس پر قبضہ ہوگا تو مجھے اس وقت کے لیے ابھی امان لکھ دو۔ جب اس نے مجبور کیا آپ نے لکھ دیا، امان لکھ دی۔ جب واپس فارغ ہوئے نا چلے گئے، پھر ایک وقت وہ آیا جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر خلیفہ دوم برحق بن گئے۔ پھر جب شام فتح ہوا نا تو آپ وزٹ کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اس عیسائی پادری کو پتہ چلا کہ آج وہ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، اس نے وہی کاغذ کا کپڑا وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ٹکڑا سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھ لو، یہ آپ نے لکھا تھا اور کب لکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کا گورنر تھا، شام کا گورنر تھا، اسے بلا کے فرمایا بھی اس کا خاص خیال رکھنا، اس کو میں نے امان لکھ کر دی ہوئی ہے بہت عرصے پہلے، اس کا خیال رکھنا، اگر کبھی اس پر تنگی کا وقت آ جائے تو اس کا مدد بھی کر دینا۔ یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث گزرا ہے، محدث، ایک ہوتا ہے محدث، محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث پڑھنے پڑھانے والا یا حدیث لکھنے والا، لیکن محدث اس کو کہتے ہیں اے ملہم، جس کو اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، الہام۔ تو فرمایا میری امت میں جو محدث ہے نا وہ عمر فاروق ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا جاؤں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء کی 4 جلد میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو سویا، زمانہ خلافت عمر فاروق تھا، میں رات کو سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھا کے لوگوں کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ گئے، اور کھجوروں کا ایک تھال آ گیا، ساتھ ہی میرے آقا علیہ السلام نے کے سامنے جب رکھا گیا نا، میرے نبی نے فرمایا اے علی کھجور کھاؤ گے؟ آقا کھاؤں گا۔ ایک کھجور نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے میرے منہ میں رکھ دی، فرماتے ہیں ایسا مزہ آیا، ایسا مزہ آیا، اتنا مزہ کبھی کھجور کا آیا ہی نہیں۔ پھر دوسری کھجور اٹھائی، علی اور کھاؤ گے؟ آقا کھاؤں گا۔ ایک اور کھجور اٹھائی میرے منہ میں رکھ دی، فرماتے ہیں اس کا بھی اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ کبھی آیا ہی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دو، فرماتے ہیں باقی کھجوریں تقسیم ہو گئی۔ جب تقسیم ہوئی نا، فرماتے ہیں دن چڑھا، فجر کا وقت ہوا، میں فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی، گویا کہ میرے پیر علی عمر فاروق کے مقتدی بھی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، میرے پیر علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی،
اور تینوں کے پیچھے پڑتے رہے، ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی، عمر فاروق کے پیچھے بھی، عثمان غنی کے پیچھے بھی۔ فرماتے ہیں نماز پڑھی اور اگلی صف میں تھے، وہیں بیٹھے تھے جہاں رات خواب میں بیٹھے۔ اچانک کھجوروں کا تھال بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں لے بھی لگتا ہے وہ رات والا خواب پورا ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں بیٹھا تھا تو عمر فاروق نے ایک کھجور اٹھا کر فرمایا پیارے علی کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھاؤں گا۔ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں وہی مزہ آیا جو رات خواب میں آیا تھا۔ ایک اور کھجور اٹھائی، پیارے علی اور کھاؤ گے؟ میں نے کہا کھاؤں گا۔ ایک اور کھجور اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دی، وہ بھی کھا دی۔ فرماتے ہیں اتنی مزیدار تھی میرا دل چاہتا تھا کاش تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، دوست تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش عمر فاروق مجھے تیسری کھجور بھی دے دیں، اتنی مزیدار ہے۔ فرماتے ہیں عمر فاروق نے میری طرف دیکھا، باقی صحابہ میں تقسیم شروع کر دیا، میری طرف دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا پیارے علی اگر رات تیسری کھجور میرے مصطفیٰ نے دی تھی پھر مجھ سے بھی لے لو۔ اگر رات تمہیں تیسری کھجور ملی تھی پھر تو مجھ سے بھی لے لو، جب رات نہیں ملی تو مجھ سے کیسے ملے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں پیارے عمر تیری کیا شان ہے، جو چیزیں لوگ خواب میں دیکھتے ہیں تم جاگتے جاگتے دیکھتے رہتے ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث ہے، میری امت میں جو محدث ہے اس کا نام عمر فاروق ہے، تو یہ محدث ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے طاقت کتنی ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو آسمانوں پر۔ یا رسول اللہ زمینی وزیروں کا نام کیا ہے اور آسمانی وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا آسمانی وزیروں میں سے ایک کا نام ہے جبرائیل، دوسرے کا نام ہے میکائیل۔ آقا زمینی وزیروں کا نام کیا ہے؟ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا زمینی وزیروں میں ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ جو زمینی وزیر عمر فاروق ہیں ان کی طاقت کتنی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ازالۃ الخفا لکھی ہے نا، یہ چوں یاروں کے یہ خلفائے راشدین پر ہی ہے پوری کتاب، 4 جلدوں میں۔ تو اس میں ہے اب وزیر کی طاقت دیکھیں، اچانک زمین پر زلزلہ آ گیا۔ ہمارے ہاں بھی آتا ہے زلزلہ، کہتے ہیں جھٹکے لگے، فلاں جگہ پہ اتنی مقدار تھی، اتنی سپیڈ تھی اس کی، نوٹ کی گئی۔ تو مدینہ شریف میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا اپنے دور خلافت میں کہ جھٹکے لگے زمین کو، زلزلہ آیا، آپ غصے میں آ گئے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ درہ زمین پر مارا، مار کے فرمایا کیوں ہلتی ہے، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی وہ زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ وہی فاروق اعظم ہیں۔ ایک مرتبہ پہاڑ سے آگ نکلی اور وہ آگ پھیلتی پھیلتی مدینہ شریف تک پہنچ رہی تھی، شہر تک آ رہی تھی۔ تو لوگوں نے عمر فاروق سے کہا جناب وہ پہاڑ سے آگ نکلی ہے، پتہ نہیں کس چیز کو لگی ہے، وہ پھیلتی پھیلتی شہر کی طرف آ رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا کپڑا لے جاؤ، اپنا رومال دے دیا، فرمایا یہ میرا رومال لے جاؤ اس آگ کی طرف۔ ایک صحابی نے رومال پکڑا، وہ اس آگ کی طرف گیا، جیسے جیسے وہ جاتا گیا آگ پیچھے ہٹتی گئی، ہٹتی ہٹتی حتیٰ کہ جس پہاڑ سے نکلی تھی اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ میرے نبی کے وزیر کی۔ اب تیسری مثال سنتے جائیے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دریائے نیل بند ہو گیا، چلتا نہیں تھا۔
حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، جناب یہ ایسے نہیں چلتا، یہ کہتے ہیں مصر والے کہتے ہیں ایک نوجوان لڑکی بناؤ شنگار کر کے اس کو اس کے اندر ڈالا جائے تو یہ تب چلتا ہے، ویسے چلتا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ دریا بند ہو گیا، اس بچی کا اس لڑکی کا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ خط میں الفاظ کیا تھے؟ فرمایا یا بحر ان کنت تجری بامر اللہ فجری علی اسم اللہ، فرمایا وہ دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو ہم نے تیرے اندر لڑکی نہیں پھینکنی، ویسے چلنا شروع ہو جا۔ ان کنت تجری علی نفسک لا حاجت لنا الیک، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے، ہم نے لڑکی نہیں پھینکنی، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ خط دریا میں ڈالا تو پہلے سے بھی اونچی مقدار میں پانی چلنے لگا۔ پہلے ہر سال بند ہوتا تھا، میرے عمر فاروق کا خط اس میں ڈالنے کے بعد کبھی اس کے بعد بند ہی نہ ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ وزیر ہے۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج پروگرام تو یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ حدیث کرتاس پر بھی بات کروں۔ حدیث کرتاس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کرتے ہیں رافضی، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تو عمر فاروق نے لینے نہیں دیا۔ تو مختصر اعتراض بتا دیتا ہوں اور ایک جواب دے دیتا ہوں، ورنہ اس کے لیے میں نے جو مضمون تیار کیا تھا وہ پورا ایک جمعہ بنتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دیتا ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ کاش صحیح بخاری سے ان حدیثوں کو پڑھا جاتا تو پھر پتہ چلتا حقیقت کیا ہے، لیکن میں الزامی جواب اس وقت دے رہا ہوں، تحقیقی جواب تو دیں گے پھر کبھی اس پورے موضوع کو بیان کریں گے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام عمر فاروق کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، مولا علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے اور عمر فاروق کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا نہیں حسبنا کتاب اللہ، کاغذ قلم دینے نہیں دیا۔ یہ بات کس دن کی ہے؟ جمعرات۔ کس دن کاغذ قلم مانگا تھا؟ جمعرات کو۔ صحابہ وہیں تو نہیں رہے، وہ تو اٹھ کے آ گئے۔ جمعرات گزری، جمعہ آیا، ہفتہ آیا، اتوار آیا، پیر کو میرے نبی کا وصال ہوا۔ اگر واقعی خلافت لکھنی تھی مولا علی کی تو 4 دن صاحب اہل بیت کے پاس سے بعد میں دے دیتے، 4 دن نبی پاک اس کے بعد وصال ہوا تو اس وقت دے دیتے، کیوں نہیں دیا؟ اور اگر میرے نبی علی پاک سے فرمائیں کہ کاغذ قلم لاؤ اور عمر فاروق فرمائیں نہ لاؤ تو میرے پیر علی کو کس کی ماننی چاہیے تھی؟ نبی علیہ السلام کی کہ عمر فاروق کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ اور اگلی بات، یہ سب الزامی جواب بھی دے رہا ہوں، تحقیقی جواب تو انشاءاللہ پھر دیں گے حدیث سامنے رکھ کر، ویسے میں نے الحمدللہ جواب تیار ہیں وہ بھی۔ تو اس کے بعد اگلی بات یہ کرتا ہوں، مولا علی کی اگر خلافت لکھنی تھی، میرے نبی نے اس حدیث کرتاس کے وقت جب کاغذ قلم مانگا تھا تو مولا علی کی خلافت ہی لکھنی تھی، تو یہ غدیر خم میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف تو کہتے ہو نبی پاک نے غدیر خم کے مقام پر علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو بعد میں کاغذ قلم پر خلافت لکھنے کا مطلب کیا؟ اب بات کو سمجھو،
ایک طرف تو غدیر عید، عید غدیر مناتے ہیں، کہتے ہیں علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا تھا، اور جب ہو گیا تھا تو پھر کہتے ہو کہ ابھی لکھنی تھی۔ تو یہ باتیں ہیں صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر تو مجرم ٹھہراؤ گے نعوذ باللہ تو صرف عمر فاروق یا دیگر صحابہ مجرم نہیں ٹھہریں گے، پوری اہل بیت کو تم مجرم ٹھہراؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، صحابہ کا سب کا اتفاقی بات یہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو کاغذ پر لکھنے کے لیے دیجیے، یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا ہمیں کتاب بھی دے دی، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم پر الزام لگانا یہ غلط بات ہے، یہ تو تمام صحابہ اور اہل بیت کا اجماعی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اجماعی مسئلہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام 4 دن زندہ رہے، زاریات میں رہے، ان 4 دنوں میں بھی تو گھر والے کاغذ قلم دے ہی سکتے تھے نا، لکھوا سکتے تھے، لیکن نہ انہوں نے مانگا نہ انہوں نے دیا۔ تو آپ کو دعوانا